سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لاتے ہیں۔ سردی کا موسم، گرمی کا موسم اور موسم بہار، اور اسی طریقے سے برسات کا موسم۔ تو برسات، بارش کا ہونا تو یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بارش کا ہونا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ سردی اور گرمی، ٹھنڈی اور گرمی جو ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور لوگ جو ہے سردی کا موسم آتا ہے تو بعض لوگ بولیں گے گرمی کا موسم ٹھیک ہے، اور گرمی کا موسم آئے گا تو کہیں گے کہ سردی کا موسم ٹھیک ہے، ٹھنڈا ہی ٹھیک ہے۔ آخر سردی کیوں آتی ہے اور گرمی کیوں آتی ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے سردی کا ہونا، گرمی کا ہونا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، توسط سے اس بات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ گرمی کیوں آتی ہے، سردی کیوں آتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی حرکت، گرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی پتا ہلتا بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کرتا ہے۔ تو سردی کا آ جانا، گرمی کا آ جانا، بارش کا ہو جانا، بارش کا نہ ہونا، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے۔ یہاں پر ہم بطور خاص یہ سردی کا موسم جو چل رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم جو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے بہت ساری بات سننے کو ملتی رہتی ہے، تو لہذا ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں، ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں، ہم اپنے یقین کو صحیح کر لیں، اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد جو ہے ہر کوئی جو ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سردی کیوں آتی ہے، ٹھنڈی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے۔ ہر ایمان والا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی لاتے ہیں۔ سردی کا موسم، گرمی کا موسم اور موسم بہار، اور اسی طریقے سے برسات کا موسم۔ تو برسات، بارش کا ہونا تو یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بارش کا ہونا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ سردی اور گرمی، ٹھنڈی اور گرمی جو ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور لوگ جو ہے سردی کا موسم آتا ہے تو بعض لوگ بولیں گے گرمی کا موسم ٹھیک ہے، اور گرمی کا موسم آئے گا تو کہیں گے کہ سردی کا موسم ٹھیک ہے، ٹھنڈا ہی ٹھیک ہے۔ آخر سردی کیوں آتی ہے اور گرمی کیوں آتی ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے سردی کا ہونا، گرمی کا ہونا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، توسط سے اس بات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ گرمی کیوں آتی ہے، سردی کیوں آتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے، یقین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی حرکت، گرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی پتا ہلتا بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کرتا ہے۔ تو سردی کا آ جانا، گرمی کا آ جانا، بارش کا ہو جانا، بارش کا نہ ہونا، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے۔ یہاں پر ہم بطور خاص یہ سردی کا موسم جو چل رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم جو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے بہت ساری بات سننے کو ملتی رہتی ہے، تو لہذا ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں، ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں، ہم اپنے یقین کو صحیح کر لیں، اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد جو ہے ہر کوئی جو ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ سردی کیوں آتی ہے، ٹھنڈی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے۔ ہر ایمان والا کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرما دیا، جہنم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی، تو جہنم نے اللہ سے شکایت کی۔
جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی. کس بات کی شکایت کی؟ کہ اے اللہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. جہنم کہہ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا لیا ہے, دوسرے حصے نے اس حصے کو کھا لیا ہے. یعنی میں خود جو ہے میں خود جہنم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کر رہی ہے اے اللہ آپ نے تو مجھ کو پیدا کیا ہے لیکن خود جو ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, جو اس جہنم کے اندر جو آپ نے آگ جو آپ نے لگائی ہے سلگائی ہے اس کی وجہ سے مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے. تو جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے اجازت دے دیجئے سانس لینے کی, اس لیے کہ میں سانس لوں گا, سانس باہر کی طرف چھوڑوں گا یا اندر کی طرف لوں گا تو مجھے کچھ راحت ملے گی, کچھ مجھے چین ملے گا, کچھ مجھے سکون مل جائے گا. جس طریقے سے آدمی اگر سانس لینا اگر آدمی بند کر دے, سانس آدمی چھوڑنا اگر بند کر دے تو آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے, اسی طریقے سے جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی شکایت کر رہی تھی کہ اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے, میں پریشان ہوں, لہذا مجھے سانس لینے کی اجازت دے دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سال میں 2 مرتبہ 2 سانس لینے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی, ایک سردی میں اور ایک گرمی میں. اور جو تم یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو تم گرمی کی سختی پاتے ہو یہ جہنم کی حرارت ہے, اور جو تم سردی کی سختی پاتے ہو یہ بھی جہنم یعنی زمہریر کی سردی کی وجہ سے ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے, یہ حدیث پاک ہے. لہذا اس حدیث پاک کو آپ نے اگر سن لیا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں ذرا تشریح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور جہنم خود جو ہے آگ کی وجہ سے خود پریشان ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی, لہذا 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب یہاں پر تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کا جہنم بنایا ہے, ایک آگ والا جہنم اور ایک برف والا جہنم. یہاں اس حدیث شریف کے اندر جو ہے ایک ہی بات جو ہے ذکر ہے, لیکن دوسری حدیث شریف بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنم میں ٹھنڈک بھی ہے جس کا نام زمہریر ہے, یعنی اس جہنم کا نام زمہریر ہے. اس میں داخل ہونے سے دوزخیوں کے گوشت گر پڑیں گے یہاں تک کہ دوبارہ جہنم کی گرمی کا فریاد کریں گے, یعنی آگ والے جہنم میں ڈالنے کی فریاد کریں گے. دونوں حدیث شریف کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ جہنم جب سانس باہر کی طرف چھوڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں گرمی آتی ہے, جب اندر کی طرف جو ہے وہ سانس اگر لیتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سردی آتی ہے. ایک تو حدیث شریف کا مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آگ والی جو جہنم ہے یعنی جس کے اندر آگ ہے, جب وہ باہر کی طرف وہ سانس چھوڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں گرمی آتی ہے, اور جو برف والا اور ٹھنڈک والا جو جہنم ہے جس کو زمہریر حدیث شریف کے اندر کہا گیا, تو وہ جہنم جب سانس باہر کی طرف چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے سردی آتی ہے. تو لہذا یہ سردی کا آنا, یہ گرمی کا آنا دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور دونوں جو ہے یا تو زمہریر یعنی جہنم برف والا جہنم ہے اس کا اثر ہے, یا گرمی پڑتی ہے تو آگ والا جو جہنم ہے اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ گرمی آتی ہے یا سردی آتی ہے. دونوں کا تعلق جو ہے جہنم سے ہے یا زمہریر سے ہے یا دونوں سے ہے. بہرحال حدیث شریف کا اب یہ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ سردی از خود نہیں آتی ہے اور گرمی از خود نہیں آتی ہے, بلکہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور یہ ایسی مخلوق ہے سردی اور گرمی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں.
بے شمار فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، آپ اس کو گن نہیں سکتے ہیں اور اس کو آپ شمار کر نہیں سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمارے جسم کے لیے سردی کا موسم کا ہونا بھی ضروری ہے اور گرمی کا موسم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تو آپ کو میڈیکل سائنس والے لوگ اس میں تفصیل بتائیں گے کہ گرمی کا ہونا کیوں ضروری ہے، سردی کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہم تو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق سے یعنی سردی کے آنے سے اور گرمی کے آنے سے انسانوں کا، لوگوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، دیکھیے سردی کا موسم آتا ہے، اب جتنے گرم کھانے پینے کی چیز ہو یا پہننے اوڑھنے کی چیز ہو، اس میں جو ہے اربوں خربوں لوگوں کا منافع ہے، فائدہ ہے۔ جتنے جیکٹ ہے، سویٹر ہے اور کمبل ہے، رضائی ہے، توشک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ چیز بناتے ہیں، گرم ٹوپی ہے تو داستانہ ہے، موزہ ہے۔ بتائیے یہ سردی کا موسم نہیں ہوتا تو آدمی داستانہ کیوں پہنتا، موزہ کیوں پہنتا، خفین آدمی کیوں پہنتا، جیکٹ آدمی کیوں پہنتا، ٹوپی آدمی کیوں پہنتا، گرم چادر آدمی کیوں اوڑھتا، کمبل کیوں آدمی استعمال کرتا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سردی کی جو نعمت ہے، اربوں خربوں لوگوں کا اس سے منافع جڑا ہوا ہے اور کام لگا ہوا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے گرمی آتا ہے تو گرمی کا موسم ہے تو آپ جانتے ہیں ٹھنڈا ہی میں لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ آدمی لوگ کمانے والا کماتا ہے۔ صرف ٹھنڈا پینے کے کولڈ ڈرنک میں جو ہے کروڑوں آدمی منافع کما رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اے سی ہے تو پنکھا ہے تو کولر ہے تو برف ہے تو آئس کریم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ارے گرمی کا موسم نہیں آتا تو آدمی کیوں استعمال کرتا ہے؟ گرمی کا موسم آیا تو آدمی استعمال کر رہا ہے، آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے، آدمی کا کاروبار جڑا ہوا ہے، آدمی کا بزنس جڑا ہوا ہے اور آدمی جو ہے لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ جو ہے آدمی جو ہے اس کے ذریعے سے اس کی روزی روٹی چل رہی ہے، اس کی دال روٹی چل رہی ہے، اس کا گھر بار چل رہا ہے اور بہت ساری ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ بہرحال ہم تو یہاں پر آخری میں یہی بات کہیں گے، بتائیں گے کہ سردی کو بھی کبھی برا بھلا نہیں کہنا ہے اور گرمی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کے حکم سے سردی آتی ہے اور اللہ کے حکم سے گرمی آتی ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کو بتایا ہے وہ ساری باتیں حق ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر یعنی بطور خاص ہر موسم پر ہمیں راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر موسم ناگوار ہے اور ہمارے لیے ناموافق ہے تو ہم عافیت کے لیے دعا کریں گے اور سکون کے لیے دعا کریں گے، اطمینان کے لیے دعا کریں گے اور اس کے خطرات سے اور اس کے نقصانات سے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن فی نفس ہی کسی موسم کو برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس لیے کہ موسم خود نہیں آتا ہے بلکہ اللہ کے لانے سے یہ موسم آتا ہے۔ لہذا ہم اپنے عقیدہ اور ایمان کو اس سلسلے میں درست رکھے، صحیح رکھے تاکہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو۔